وہ انسان کون تھا جس نے محمد رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیا. اگر میں یہ جملہ کہہ سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت اس مقام پر سوارت ہو گئی. بھائی سنو، مکے میں 7 برس قحط آیا. اب ذمہ داری تاریخ کی میں لے رہا ہوں. 7 برس تک متواتر بارش نہیں ہوئی. اتنا بڑا قحط تھا کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے ماں نے اپنے بیٹے فروخت کر دیے. کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ کس شہر کی؟ شہر مکہ کی، مدینہ نہیں. مدینہ تو ہجرت ہوگی تو تشریف لے جائیں گے، مکے میں ہے. یعنی اتنا بڑا قحط تھا، 7 سال متواتر بارشیں نہیں ہوئی. اتنا بڑا قحط تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے فروخت کر دیے ایک وقت کے کھانے کے لیے. جب مشرک پریشان ہوئے نا تو اپنے بتوں کے آگے گڑ گڑاتے رہے. پہلا آدمی جس نے محمد رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیا ہے، اس تک تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مشرک گڑ گڑائے، لات کے سامنے، منات کے سامنے، ہبل کے سامنے اور دوسرے بتوں کے سامنے، ہوا کچھ بھی نہیں. تو ایک دن مشرکوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہنے لگے چلو ابو طالب کے پاس. سنو مشرک آئے، جملہ سنو، جملہ تاریخ کا جملہ. مشرک آئے، ابو طالب تم دیکھ رہے ہو کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور پورا شہر قحط زدہ ہے. کہا پھر؟ کہا ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگو، اپنے خدا سے، ہمارے نہیں. اپنے خدا سے دعا مانگو کہ ہم پر بارش برسے. ابو طالب کا خدا اور مشرکوں کے بت اور. تو یہ تو ڈاکومنٹیشن ہے نا، میں تاریخ کا انکار تو نہیں کر سکتا نا. اچھا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے دعا ہوگی اور میں اپنے خدا ہی سے دعا کروں گا، فکر نہ کرو، لیکن ایک شرط ہے کہ پورا شہر خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں آ جائے. تاریخ سب لوگ جمع ہوئے، مشرکین، بڑے بڑے سردار قریش کے اور بڑے بڑے قبائل کے سردار آ کے جمع ہوئے. جب جمع ہوئے تو ابو طالب اس شان سے گھر سے نکلے کہ بھتیجا ساتھ میں ہے. بھتیجا ساتھ، محمد رسول اللہ ساتھ میں ہے. اعلان نبوت میں بھائی توجہ ہے، ابھی دیر ہے. رسول اپنے نبی ہونے کا اعلان بہت بعد میں کریں گے، لیکن یہ جملہ تو سنتے جاؤ. بھتیجے کو لے کے آئے اور بھتیجے کو سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ابو طالب نے ایک طویل قصیدہ پڑھا. نہیں بہت توجہ رہے، ایک طویل قصیدہ پڑھا محمد رسول اللہ کی شان میں. اور اس کا پہلا شعر تم سنو اور پھر سمجھو کہ ابو طالب کہنا کیا چاہتے ہیں. وَأَبْيَضُ، اشارہ کیا محمد رسول اللہ کی طرف. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ ہے وہ کہ اگر اس کا وسیلہ بنایا جائے تو بارش برسے گی. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ میرا بھتیجا اسے دیکھ رہے ہو نا، یہ اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ کر کے اللہ سے دعا مانگو تو بارش برسے گی. سمال الیتامی، یہ یتیموں کا پرورش کرنے والا ہے. عصمت للارامل، یہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. بھائی اب دیکھو قصیدہ اگر سنانے بیٹھ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ پہلا شعر تم نے سن لیا، اب درمیان کے ایک شعر سن لو. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. درمیان کا شعر 40 شعر سے زیادہ کا قصیدہ ہے. وَمِيزَانُ صِدْقٍ، اب درمیان کا شعر. وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ الزَّائِلِ. یہ میرا بھتیجا صدق کی میزان ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ میرا بھتیجا وَمِيزَانُ صِدْقٍ
لا یخیس و شہیرتن، اور ایسی میزان ہے کہ اس پر سچائی کو جب تولا جائے تو جو برابر کی کمی نہیں ہوتی. وہ وزان و عدل وزن ہو غیر زائلی، اور یہ عدل کا وزن کرنے والا ہے، اور یہ اگر عدل کو وزن کر دے تو قیامت تک وزن وہی رہے گا. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. اب دیکھو بھائی، خدا کی قسم آف دا ریکارڈ جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے قسم کھا کے. میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور بہت توجہ سے سن رہا ہے تو ایک جملہ سنتا جائے. کبھی کبھی اس موڈ میں بولتا ہوں میں. شعر سنو، پہلا شعر، اس کے بعد درمیان کا شعر. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. اور اس کے بعد درمیان کا شعر، وَمِيزَانُ صِدْقٍ، یہ صدق کی میزان ہے. لا یخیس و شعیرتن، اس میں جو برابر کمی نہیں ہوتی. وزان و عدل وزن غیر زائلی، اور یہ اگر عدل کو وزن کر دے تو اس کا وزن کبھی چیلنج نہیں ہوتا. صدق بھی اس کے پاس، عدل بھی اس کے پاس. سن لیا تم نے، سن لیا تم نے. ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ صدق ہے، یہ عدل ہے. اب آف دا ریکارڈ سنو، کبھی کبھی ایسے بھی تو سنا کرو جیسے میں بول رہا ہوں. ایک زمانہ تھا پیغمبر اکرم کے بعد کہ لوگ بزرگوں سے پوچھا کرتے تھے، بزرگوں سے، کہ کیف خلق اللہ محمد، اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. اور جس سے پوچھتے تھے نا وہ چڑ جاتا تھا کہ کوئی ہم موجود تھے جو بتائیں کہ کیسے خلق کیا. یہ بالکل آف دا ریکارڈ جملہ عرض کر رہا ہوں، اور اس جملے کی قدر کرنا، اس لیے کہ یہ جملہ آسانی سے تمہیں نہیں ملے گا. کیف خلق اللہ محمد، اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیسے خلق کیا. چڑ کے کہنے لگے کوئی ہم موجود تھے، ان کی خلقت کے بعد جو بتائیں، جا نکل جا. ٹھیک ہے نا. یہی جملہ علی کے سامنے پیش ہوا. یہی جملہ میرے علی کے سامنے آیا کہ یا علی کیف خلق اللہ محمد، اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. ادھر سوال ختم ہوا، ادھر علی نے جواب دیا ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد، اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ محمد بن گیا. کیا کہا بھائی علی نے؟ ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد. پہلے والوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے بن رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیسے خلق ہوئے. علی نے کہا ان اللہ تکلم بکلمۃ، اللہ نے ایک کلمہ کہا. توجہ رہے، وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں. مولانا ادھر تشریف لائے تو جملہ عرض کروں. مولانا مسعودی صاحب، میں نے کہا یہ جملہ ان لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. پھر سننا، ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد. میرے علی نے جواب دیا کہ اللہ نے ایک کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا. تو علی نے کہا محمد کلمہ، باپ نے کہا صدق بھی ہے عدل بھی ہے، اور قرآن نے کہا بعد میں وہ تمت کلمۃ و رب کا صدقا وعدلا. میں رکتا، اس مرحلے پہ رکتا، لیکن مجھے دور جانا ہے اور دور جانے کے لیے مجبوری ہے کہ میں سرسری گزر جاؤں. وہ اب
یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی نا. وہ اب یہ تو یستسقى الغمام بوجهه، یہ بھتیجا میرا جو سامنے کھڑا ہوا ہے اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے. یستسقى الغمام بوجهه کہ اگر اس کے چہرے کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ بارش برسا دے گا. تو وہ آئے تھے مجھے وسیلہ سمجھ کے، میرا وسیلہ یہ ہے. تم آئے تھے مجھے وسیلہ سمجھ کے، میرا وسیلہ یہ ہے. محمد رسول اللہ کا تعارف کرا دیا اور اب کہنے لگے کہ بھتیجے ذرا دعا تو مانگو. تاریخ کہتی ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، بارش کی دعا کی، جملہ ختم نہیں ہوا تھا گھٹا ٹوپ اندھیرا آیا. گھٹا ٹوپ اندھیرا آیا اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ خانہ کعبہ کی وہ چہار دیواری جو تھی اس میں کمر کمر تک پانی آ گیا. سن لیا تم نے یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی وہ جو چہار دیوار حدود حرم اس کے اندر ہو رہی، کعبے کے قریب. اچھا اتنا پانی آ گیا، محمد رسول اللہ کے ایک جملے سے اتنا پانی آ گیا. اٹھایا آپ نے بھتیجے کو، اب واپس جانا ہے نا گھر، واپس گھر جانا ہے. محمد کا تعارف کرا دیا، اٹھایا، اٹھانے بوڑھے ابو طالب نے جوان محمد کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، کہا میرے بھتیجے کو پہچان لو. اور یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف واپس گئے. بھائی خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں ابو طالب نے محمد کو کندھے پہ بٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب محمد کا تعارف کرایا. یا رسول اللہ آپ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ کہا مت گھبراؤ، اس کے بیٹے کو اسی خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں اپنے کندھے پہ بٹھا کے